السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آفاق خان۔ میں نے ضلع کرم کے حالات پر پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ ویڈیو انٹرنیٹ سے ڈیلیٹ کر دی گئی۔ کچھ ساتھیوں نے کہا کہ شاید اس میں کچھ ایسے الفاظ تھے جو کہ سوشل میڈیا پر بین ہوں گے۔ اب میں آپ کو دیکھیں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کو انتہائی نیوٹرل ہو کر ذرا سا سوچئے کہ دیکھیں، پاکستان اس وقت جو حالات ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کا ایک پلے گراؤنڈ بن چکا ہے۔ جس ملک کا چاہو آپ اسلحہ استعمال کرو، جس ملک کے چاہے آپ جھنڈے لہراؤ، جب چاہو مساجد جلاؤ، جو ہے گھر جلاؤ، لوگوں کے قرآن پاک کو نظر آتش کرو، لوگوں کے گلے کاٹ کر چوکیوں پر رکھ دو۔ لیکن اس کے باوجود ہماری جو حکومتیں ہیں یا ادارے ہیں، یہ ستو پی کر سو نہیں رہے، بلکہ مکمل طور پر ان کی ایگزسٹنس ختم ہو گئی ہے۔ الٹے بیانات یہ آتے ہیں کہ یہ تو زمینی مسئلہ ہے، یا تو پھر یہ جو ہے وہ فرقے کا مسئلہ ہے، فرقے اختلافات ہیں۔ دیکھیں، اختلافات جو ہے یہ ختم تا قیامت نہیں ہوں گے۔ حکومتوں کا اور اداروں کا کام ہے کہ اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھا جائے، اس کو دہشت گردی میں تبدیل نہ کیا جائے، یہ حکومت کا کام ہے۔ لیکن یہاں پر مسلکی اور علاقائی اختلافات کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپس میں خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر خود بیٹھ کر بات کرنی ہوتی تو یہ شریف لوگ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، دہشت گرد بیٹھ کر بات نہیں کرتا۔ دہشت گرد کا کام ہے مساجد کو جلانا، دہشت گرد کا کام ہے عوام کو تکلیف پہنچانا، دہشت گرد کا کام ہے کہ وہ جو ہے وہ علماء کو سر عام جو ہے دہشت گردی کا نشانہ بنائے، ان کا قتل عام کرے۔ دہشت گردی کے ساتھ بیٹھا نہیں جاتا، بلکہ اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ ظالم ہیں وہ خود کو مظلوم بنا کر سڑکیں بند کر رہے ہیں، میڈیا پر آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر میڈیا سچائی کی بات کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں، ایک بات ذرا آسانی سے سوچنے کی کوشش کیجئے کہ کیا یہ شیعہ سنی جو ہے وہ عرب ممالک میں نہیں رہتے؟ کیا یہ یورپ میں نہیں رہتے؟ ہمارے پاس یو کے میں یہ جو اہل تشیع حضرات ہیں، ان کا جب ماتم کے دن ہوتے ہیں تو یہ ایک فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کر ماتم کرتے ہیں۔ پاکستان میں کیوں سڑکیں بند کی جاتی ہیں؟ باقی لوگ بھی سڑکیں بند کرتے ہیں، کہ پاکستان میں سڑکیں کیوں بند کی جاتی ہیں؟ بھائی، سگنلز کیوں ہٹا دیے جاتے ہیں؟ ڈبل سر پر پابندی کیوں ہو جاتی ہے؟ کیوں اتنا سر پر چڑھایا جاتا ہے لوگوں کو؟ پھر بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ ایک ویب سائٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 80 سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جس میں 90% جو ہیں وہ مسلکی اختلافات کی بنیاد پر بنائی گئی ہیں۔ وہ اس لیے بنی ہیں کہ ہماری حکومت کو جب ایکشن لینا ہوتا ہے تب نہیں لیتے۔ اور میڈیا کو یہ بات بھی عوام کو بتانی چاہیے کہ جب مذاکرات کے ذریعے بات کو حل کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو کون سا فریق ہے جو بھاگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک گاؤں میں دہشت گردی ہو رہی ہو اور ایک شریف آدمی اس گاؤں میں رہتا ہو، تو وہ پولیس کو کہے گا کہ بھئی آپ آؤ، پہلے میرا گھر چیک کرو، اگر میرے پاس اسلحہ ہے یہ لے جاؤ، پھر میرے پڑوسی کا چیک کرو۔ لیکن اگر پڑوسی کہے کہ نہیں میرا گھر چیک نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال کالی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسے اسلحے موجود ہوں گے، کوئی ایسی پلاننگ موجود ہوگی جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ یہ مسئلے کی اختلاف ختم ہو، یا پھر وہ پاکستان میں امن و امان نہیں چاہتے ہیں۔ کون ہے جو امن و امان نہیں چاہتا؟ کون سی ایسی خیراتی ادارے ہیں جو صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کیوں اتنا سارا پیسہ جا رہا ہے؟ یہ عوام کے سامنے باتوں کو رکھا جائے، عوام کے سامنے بات کی جائے۔ دیکھیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ اختلافات ختم نہیں ہوں گے، یہ بھول جائے، اور نہ ہی کبھی کسی نے دوسرے کا قتل عام کر کے کسی کو ختم کیا ہے۔ جتنا ظلم بڑھتا ہے اتنا ہی پھر جو ہے وہ مظلوم جب ابھر کر سامنے آتے ہیں تو پھر حالات اور خراب ہو جاتے ہیں۔ تو میری یہی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دیکھیں، یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کیسا اسلامی ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ دہشت گردی کا نشانہ علماء رہے ہوں، مدارس رہے ہوں، مساجد رہے ہوں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ علماء یہاں پر محفوظ ہونے چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان میں آ کے پناہ لینی چاہیے تھی، باقی علماء کرام کو پاکستان میں آ کر پناہ لینی چاہیے تھی، بلکہ لوگ کیا کرتے ہیں، الٹا پاکستان سے جاتے ہیں کہیں اور پناہ لینے کے لیے۔ تو اندازہ لگا لیجئے کہ نہ ہم اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہیں، نہ ہم لبرل ہیں، ہم ہیں کیا؟ تو یہاں پر جس چیز کے اوپر ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے وہ اس بات پر نہیں ہو رہی ہے کہ یہی مسلکی اختلافات باقی ممالک میں بھی پائے جاتے ہیں۔ وہاں پر یہ مسلکی اختلافات دہشت گردی میں کیوں تبدیل نہیں ہوتے ہیں؟ یہ صرف ہمارے ملک پاکستان میں ہی مخصوص علاقوں میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ عوام کی غلطی نہیں، بلکہ یہاں پر فیلئر حکومت ہے، یہاں پر فیلئر ادارے ہیں جو اپنی ذمہ داری نہ نبھا رہے ہیں، نہ ہی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ایک ایسا سٹیٹ بنا دیا گیا ہے ہمارے ملک پاکستان کو جس کا کوئی سربراہ ہی موجود نہیں ہے، جس میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو پاور رکھنے کے باوجود یہ کہے کہ بھئی ہاں میں عوام کے تحفظ کے لیے کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ تو یہاں پر میری آپ لوگوں سے دوبارہ گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پر دیکھیں، پوری ویڈیوز موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی تو حق بات بولیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنے کی صلاحیت دی تو حق بات کو لکھیں، تاکہ یہ معاملات حل ہو سکیں۔ ادروائز اس مسئلے کی اختلافات، کبھی کہتے ہیں شیعہ سنی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ پٹھان پنجابی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ پٹھان مہاجر ہے، یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں پاکستان میں۔ تو یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ ہماری حکومت کی فیلئر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔